بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کا آدمی، اور آج خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنا ہے، لیکن اس میں ایک اور بڑا ٹوسٹ آ گیا ہے، اور وہ ٹوسٹ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن کل پرویز الہی کی اسلام آباد میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ وہ اہم شخصیت کون تھی، اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، آج کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ صوبائی وزراء نے پرویز الہی سے بدتمیزی کی اور پرویز الہی کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ وزراء کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی، اور ایک صوبائی وزیر حسنین درائش نے تو باقاعدہ استعفیٰ دے دیا، اور کچھ اور وزراء کے ساتھ ان کی جو تلخ کلامی ہے اس کے بعد یہ تاثر موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ان کا رویہ بدل گیا۔ تو کیا پرویز الہی کا رویہ بدل گیا ہے، اور عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیتے ہیں تو پرویز الہی اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس پر ایک کوسچن مارک لگ گیا کہ کیا آج عمران خان اگر اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیں گے، جو کہ انہوں نے دینی ہے کیونکہ اس سے بیک آؤٹ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کیا ہوگی اس کے بارے میں اسپیکولیشن یا قیاس آرائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے، ممکن ہے وہ ایک ماہ کی بعد کی تاریخ دے۔ اس کا امکان بہت کم ہے کہ خاص اب یہ کہیں کہ پیر کے روز سے اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کتی چورانا رلی ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد بھی گئے تھے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی عام شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اوپر ان کی مرضی ہے، ان کی بڑی یعنی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی گہری چل رہی ہے، اور وہ گیٹ نمبر 4 کو بار بار جو ہے وہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کل رات بھی انہوں نے ایک ایسی اٹیمپٹ کی، جس کے بعد پھر رات کے عمران خان صاحب نے مونس الہی کو بلایا، ان سے میٹنگ کی، ان سے پوچھا کہ پرویز الہی صاحب اسلام آباد کیوں گئے تھے، کیا لینے گئے تھے، کیا جواب ملا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ معاملات طے پا رہے ہیں، لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ممکنہ طور پر اسی مہینے اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیں گے۔ یہ تو ہوگا پہلا کام، لیکن جو اس کے ساتھ بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا رہی ہے۔ جو اس سے پہلے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم الیکشن میں جائیں گے، تو حکومت کا ایک اور بڑا یعنی اس میں ٹوسٹ ہے، یو ٹرن کہہ لیں، یا انہوں نے حکمت عملی بدل لی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر اور سی ایم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تو یہ کیوں فیصلہ کیا گیا اپوزیشن حکومت کی جانب سے، اور اس کا فیصلے کا جو ہے وہ اثر کیا اس پر پڑے گا جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے؟ تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ ساری جو گیم ہے یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتے تو عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور ان کو جو وہ یعنی اسی طرح غدار، میر جعفر، میر صادق کے خطابات ملنے جس طرح باجوہ صاحب کو ملے تھے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے اور مخالف سمت چلے جاتے ہیں تو بھی انہیں برا بھلا کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چودھری کو خون میں وفاداری نہیں ہے، یہ غدار ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور عمران خان کی بات مان بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا آپشن کیا ہے؟ تو اس کا فارمولہ کل رات اسلام آباد میں طے کر لیا گیا، اور اس کے بعد ہی پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر اور جو سی ایم ہے، سی ایم پنجاب پرویز الہی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور یہ تحریک اعتماد جمع کرائی جائے گی۔ یہ آج جمع ہو جائے گی، کوئی 10 گھنٹے بعد ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، یہ اگلے 24 سے 26 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی۔ اور تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد پرویز الہی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں رہے گا کہ وہ اسمبلی توڑ سکے۔ اگر کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا، اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو وہ اجلاس نہیں بلا سکتا۔ تو یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ گیم جو ہے بدل جائے گی۔ خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے، خان صاحب کہ جی اگلے یعنی 23 تاریخ کو یا 26 کو یا 27 کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ ان کا اعلان بھی ہو گیا، ان کی بھی جے جے ہو جائے گی، ان کی بھی واہ واہ ہو جائے گی، خان نے جو کہا وہ کر دکھایا، اور پرویز الہی صاحب بھی ساتھ کھڑے ہوئے، جی میں عمران خان صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں، جو تاریخ انہوں نے دی اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ادھر سے تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا ایک آئینی مسئلہ پیدا، اور یہ لیگلی جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اب تک کی جو گیم ہے وہ یہ ہے۔ ممکن ہے سب کچھ نہ ہو، میں بہت زیادہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوں،
لیکن جو میرا تجزیہ ہے، جو میری انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ 108 اراکین صوبائی اسمبلی کے دستخط باقاعدہ کرا لیے گئے ہیں۔ رانا مشہود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت اسپیکر کے آفس میں جمع کرا دی جائے گی، اور یہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جو ہے وہ لیگلی اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی۔ تو یہ ہے پنجاب اسمبلی کی صورتحال۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں کے حوالے سے یہ حکمت عملی حکومت کی نہیں ہے۔ اگر خاص صاحب نے وہاں اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اسمبلی توڑنی پڑی تو پھر توڑ دو، پھر تو خاص صاحب کی حکومت جاتی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں۔ پنجاب میں تو حکومت ہی عمران خان کی اتحادیوں کی وجہ سے ہے۔ تو خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی، لیکن سوال یہ کہ اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو خیبر پختونخوا اسمبلی کون توڑے گا؟ وہ تو پہلے کہہ چکے جی پنجاب بڑا بھائی ہے، پہل کرے تو ہم توڑیں گے۔ تو وہاں پہلے ہی بہت سے اراکین بغاوت کر چکے ہیں، اور چھوٹی اسمبلی ہے، 100 لوگوں کے اراکین پر مشتمل، اور اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اب یہ دونوں کی ون ون سچویشن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب کی بات رہ جائے گی، وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے، خان نے جو کہا وہ کر دکھایا، اور جلسہ بھی ان کا بھی شام کو کسی وقت ہونا ہے وہ ہو جائے گا، بڑی بڑی باتیں بھی ہو جائیں گی، اور وہ جو اپنے اوپر لگنے والے الزامات ہیں شاید اس کے حوالے سے بھی بیان کر دے کچھ نہ کچھ۔ لیکن جو اب تک کی جو سٹوری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایک بڑا ڈرامہ کریٹ ہوگا، اور اسمبلی توڑ بھی دی جائے گی اور ٹوٹے گی بھی نہیں، یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ تو اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب شریک ہیں، اور انہوں نے کل جو بیہیویئر اختیار کیا، اب چونکہ جو وزراء ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پرویز الہی ہمیں بٹرے کر رہا ہے، تو وہ پرویز الہی کے گلے کو آگے، اور انہوں نے خاصی بدتمیزی کی اجلاس کے اندر۔ حسنین دریشم کے ساتھ خاصی تو میں ان کے ساتھ ہو گئی۔ محسن لغاری صاحب بھی کچھ اپنی پوائنٹ رکھنا چاہتے تھے لیکن سی ایم نے ان کو الاؤ نہیں کیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بھی پرویز الہی صاحب کے لہجے میں تلخی آ گئی، کچھ سارے وزیر ان کے گلے پڑ رہے تھے، اور پھر اس پر ایک وزیر نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اب وہ اگر اسمبلی ٹوٹنی ہے تو استعفیٰ دینے سے کیا مقصد؟ تو یہی سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا جو فیصلہ کر لیا، ٹھان لیا، تاکہ لیگلی اس کو روکا جا سکے۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور یہ جو کھچڑی ہے یہ پھر بن جائے گی بہت بڑا متنجن، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ تو سیاست کے اندر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جناب کل جو یعنی صورتحال بنی تھی اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، یعنی پرویز الہی صاحب کچھ بدل گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بدل ضرور گئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنے سے فائدہ کوئی نہیں، الیکشن نہیں ہونے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے وہ جو اسلام آباد جا کے ٹلیاں کھڑکا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جناب میں کی کرا، انہوں نے کیا جناب جو کرنا کر لو۔ تو وہ متنجن بیچ رہے ہیں، وہ آ کے بیچ رہے ہیں کہ جناب وہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، اگر وہ نہ کر دے تو بھی ٹھیک ہے، ہاں کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ کر دے تو پرویز الہی صاحب جو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے کہ جی میں نہیں توڑتا، آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، کسی اور کو ساتھ ملائیں تو توڑ دیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں زیرو دکھا دیا کہ بھائی نو لفٹ۔ وہ جو پچھلا گیٹ تھا نا جی ایچ کیو، بس انہیں لوہے کی چادر فی الحال لگا دی گئی ہے، اور وہاں سے انٹری نہیں ہو پا رہی، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ ملنا چاہتے ہیں نئے آرمی چیف کے ساتھ، ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور نیچے جو لوگ ان کے آفس کے لوگ واقف ہیں، کرنل، بریگیڈیئر، میجر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ڈیسک کو ڈیل کرتے، فرنٹ ڈیسک کو ڈیل کرتے، وہ سارے ان کے دوست ہیں، تو وہ ان کو تسلیاں تشفیاں دے رہے کہ جناب آپ فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور پہلے سے کہہ رہے ہیں میں دسو تو میں جانا کہڑے پاسے، میں کہڑے پاسے جاؤں، میں منجی کتنے ڈاواں؟ ان سے کہا گیا کہ جناب منجی کہیں بھی اٹھا کے لے جائیں، الیکشن نہیں آپ کو ملنا، الیکشن کرانا حکومت کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں زیرو مداخلت ہے۔ تو اس وجہ سے پرویز الہی صاحب کو یہ کہے کہ اب اسمبلیاں بھی نہ ٹوٹیں اور میں بھی رہ جاؤں اور خان کی بات بھی رہ جائے، اور ہم نے جو اتنی بڑی بڑھ کے ماری ہے۔ مونس الہی روز آ کہتا ہے کہ کل بھی وہ آدھی رات کو طلب کیا کہ مونس کو، مونس حاضر، مونس آ گیا جناب ابا جی کتنے گئے اسلام آباد؟ اور کہ جی ابا جی ویسے ہی وہ طبیعت ذرا متلا رہی تھی، وہ مچلا رہی تھی، اور وہ طبیعت خراب تھی، چونکہ اجلاس کے اندر ایک بدمزگی ہو گئی تھی، وزراء نے ان کے ساتھ تو ذرا اونچی آواز میں بات کی، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں رہنے کی بجائے میں ذرا اسلام آباد میں 2-4 دن گزار لوں، کیونکہ سارے تو لاہور رہے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ سمیت ہر بندہ لاہور میں گھوم رہا ہے، تو ہر بندہ کوئی چودھری فون کر رہا ہے، کوئی ملنے پہنچ رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی ملنے پہنچ رہا ہے۔ چوائس آف ریسٹ کے بعد سے اسلام آباد نکل گئے وہ کسی اور کام سے تھے، اور انہوں نے خبر بھی اڑوا دی کہ ہم شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ملاقات انہوں نے کی یا نہیں کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ جو میری انفارمیشن ہے کہ کسی وہ جو 2-4 لوگ ملتے ہیں وہ پہلے ہی
یعنی سب کو پتا وہ کتنے کا ہم لوگ ہیں، وہ فیصلہ ساز نہیں ہے، وہ پیغام رساں ہے. تو پیغام رسانوں سے ملاقات کر کے وہ آگے. تو اگلے 36 گھنٹوں میں ان کے خلاف آ رہی تحریک عدم اعتماد، یہ پھر معاملہ چلا جائے گا جی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے یا نہیں لائی جاتی. یہ گیم لٹک جائے گی، یہ گیم اور آگے جائے گی. اور پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد ظاہر ہے کچھ دنوں بعد ووٹنگ ہونی ہے، تو اس کے اندر پھر یہ گیم نئی بنے گی، وہ ایک نئی صورتحال کریٹ کی جائے گی، معاملہ عدالتوں میں جائے گا. اور یعنی اس میں بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ہم نے اتنی آسانی سے ان کو اسمبلی توڑنے نہیں دینی. یہ اصل کھیل ہے. اب یہ کھیل ہو گیا سمارٹ ٹرن کا اور یو ٹرن کا. رانا صاحب نے آ کے یعنی انہوں نے آ کے ٹانگ ماری ہے. انہوں نے کہا جی دیکھنا یو ٹرن کون لیتا ہے اور سمارٹ ٹرن کون لیتا ہے. تو حکومت اپنے یو ٹرن کو یو ٹرن نہیں کہہ رہی، وہ سمارٹ ٹرن کہہ رہی ہے. اور ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ بھی کوئی یو ٹرن لے لیں اور وہ یعنی پرویز الہی صاحب جو اس میں سے بیک آؤٹ کر جائے. اب پرویز الہی صاحب کے پہ ساری وہ یعنی پیچھے ہے. اگر وہ یعنی 99% امکان ہے کہ وہ عمران خان کے حکم پہ صدقنا امننا کہیں گے. 1% چانس یہ ہے کہ پرویز الہی کہ یار خصمان کھاؤ میرا کی بگاڑ لیں گے، میں نہیں توڑ دا. لیکن یہ بھی اس کے آثار کم ہے. اس مرشد کی ایک اور آڈیو آ رہی ہے. مرشد بڑی معروف ہے. میں ویسے مرشد کے اوپر پروگرام نہیں کرتا. جو ان کی اہلیہ بشرا بیگم، میرا کسی خاتون کے اوپر پروگرام کرنے کو دل نہیں چاہتا، خاص کر وہ کسی چاہے پولیٹیکل ہو نان پولیٹیکل ہو. لیکن یہ سیاست ایسی کم وقت ہے کہ اگر آپ کوئی خبر نہیں کرتے تو پھر آپ کے دیکھنے والے کہتے ہیں جی آپ ڈنڈی مار گئے ہیں، آپ نے اس میں بات ہی نہیں کی. تو کل ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی ان کے ملازم کے ساتھ، اور وہ آڈیو ان کے ساتھ آ رہی ہے جن سے خان صاحب بڑے فیض یاب ہوتے رہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے نا خان صاحب کس سے فیض یاب ہوئے. ان کی ایک آڈیو لیک ہے تو وہ بھی آ رہی ہے اور وہ بھی دھماکہ کرے گی کہ اس میں کون کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے بعد سے شور مچا پی ٹی آئی پہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. یہ آڈیوز جو اسٹیبلشمنٹ ریلیز کر رہی ہے، توشہ خانے کا مال جو اربوں روپے خان صاحب نے کھائے، وہ جو ہے وہ ان کو خبر جو ہے وہ ایجنسیاں دے رہی ہیں، اور ایجنسیاں ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے، ایجنسیاں خان صاحب کے خلاف ہے. ویسے بتا دوں آپ کو جو توشہ خانے کے حوالے سے آڈیوز آ رہی ہیں نا، بہت سی آڈیوز تو توشہ خانہ کے حوالے سے آئی ہیں. ایک آڈیو آئی تھی ان کی وہ جو ارسلان خالد ہے اس کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی یہ گمان تھا کہ وہ ارسلان خالد کے موبائل فون سے حاصل کی گئی جب وہ کہیں اٹھائے گئے تھے یا ان کا موبائل کیپچر ہوا تھا. اس کے علاوہ انعام خان کے بارے میں تو یہ بات طے ہوئی کہ وہ بنی گالہ کے نگران تھے. ان کی جو ساری جو گھڑیوں کی چیزیں اور یہ سارے معاملات آ رہے ہیں، یہ ممکنہ طور پر اسی انعام خان نے لکھی ہے. ایجنسیوں کا کام نہیں. انعام خان سیکورٹی انچارج تھے بنی گالہ کے، اور ان کے موبائل فون میں ان کی چیزیں بہت ساری موجود تھی. اور اسی سے لگتا ہے کہ انعام خان کے ساتھ جو بشرا بی بی کی گفتگو ہوئی وہ موبائل پہ ہوئی ہوگی، اور موبائل کے اندر آڈیو کو ریکارڈ کرنے کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے. آپ اسے ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، نیا ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو گفتگو میں دوسرے بندے کی آواز سنائی نہیں دے رہی نا، اکبر کی، تو اس کا مطلب یہ گھر میں بگ نہیں ہوا، یہ بشرا بی بی کا فون ہیک نہیں ہوا یا بگ نہیں ہوا. یہ کال پھر انعام خان کے موبائل پہ ریکارڈ ہوئی ہوگی اور اس نے پھر کہیں ریویل کر دی ہے، کیونکہ وہ گھر کا بیدی ہے تو گھر کا بیدی لڑکا ڈال سکتا ہے. اب جو مرشد کی جو فیض یاب والی ویڈیو ہے وہ جب آئے گی تو پھر جو ہے نا پتہ چلے گا کہ وہ آڈیو کیا ان دنوں کی ہے جب وہ خود ایک بڑے محکمے کے سربراہ تھے، یا پھر اس کے بعد کی ہے جب وہ وہاں سے ہٹ گئے. اور اگر وہ وہاں سے ہٹے تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ وہ آڈیو انہوں نے جب وہ خود سربراہ تھے تو کیا وہ آڈیوز ریکارڈ کرتے تھے یا وہ ریویل کر رہے ہیں، یا پھر جب وہ کیونکہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جب سے وہ ریٹائر ہوئے تو معاملات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اشارے یہ بھی مل رہے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی ٹیک اوور کر سکتے ہیں، جو کہ وہ انکار کر چکے کہ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں جناب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور وچو انہوں نے کم پھڑے ہوئے. تو ابھی دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال سامنے آ جائے گی کہ کیا ہونے والا. پنجابی کہتے ہیں کٹی کٹا کھل جائے گا، کس کی چٹ کس کی پٹ. تب تک کے لیے طرح آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.